2023 کے سٹارٹ ہوتے ہی مختلف پلیٹ فارم سے بابا وانگا کی دل دہلا دینے والی پیشن گوئیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بابا وانگا بلغاریہ کے شہر وینجیلا میں 1905 میں پیدا ہوئیں۔ بلغارین زبان میں بابا دادی اور نانی کو کہا جاتا ہے۔ بابا وانگا کی پیدائش قبل از وقت ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بہت ذہین تھیں اور انہیں روحانی علات سے بھی دلچسپی تھی۔ شاید اسی وجہ سے انہیں روحانی خاتون بھی کہا جاتا تھا۔ مذہبی پیشوا ہونے کے علاوہ وہ جڑی بوٹیوں کی حکیم بھی تھیں۔ بابا وانگا اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتی ہوتی تھیں کہ کسی بھنور یا طوفان نے انہیں بچپن میں بہت دور اٹھا کر پھینک دیا تھا اور وہ اپنے گھر والوں کو زخمی حالت میں ملی تھیں۔ ان کی آنکھیں مٹی سے بھر گئی تھیں اور وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول پائی تھیں۔ بہت زیادہ علاج معالجہ کیا گیا، لیکن آخر میں پتہ چلا کہ ان کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ بابا وانگا کوئی بہت زیادہ تعلیم یافتہ خاتون نہیں تھیں، بلکہ وہ خود سے لکھ بھی نہیں سکتی تھیں۔ یہ ساری باتیں اور پیشن گوئیاں جو ان سے منسوب ہیں، ان کے پرستار یا ملازموں نے تحریر کی تھیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے اور وہی پوشیدہ چیزوں کو اور رازوں کو جانتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے دلوں کے راز سے بھی بس اللہ ہی واقف ہے۔ غیر مسلموں کی طرح بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کہ غیب کی باتوں پر اور انسانی پیشن گوئیوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انسانی علم بہت محدود ہوتا ہے، اس لیے بہت سے انسانوں کی گئی پیشن گوئیاں غلط بھی ثابت ہوتی ہیں۔ اگر ہم بابا وانگا کی پیشن گوئیوں کے بارے میں بات کریں تو اس کی بھی کئی پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوئی ہیں۔ بابا وانگا کی پیشن گوئیوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو بڑی آسانی سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی پیشن گوئیاں مختلف وقتوں میں قسطوں کی صورت میں بڑی ترتیب کے ساتھ منظر عام پر آئی ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی پیشن گوئیوں کے پیچھے شاید کوئی عالمی طاقتوں کے عزائم یا منصوبہ بندی شامل ہے، اور عالمی طاقتیں ان پیشن گوئیوں کی صورت میں لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتی ہیں کہ جو سائنسی مفروضے لوگوں کے سامنے آئیں گے آنے والے وقتوں میں، اسی کی بنیاد کے اوپر ہی انسانی زندگی قائم ہوگی، اور انہی پیشن گوئیوں کے ذریعے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ عالمی منصوبہ بندی کی جائے گی اور دنیا کی آبادی کو کم کر دیا جائے گا۔ اب عالمی آبادی کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا؟ 2023 میں بابا وانگا کے مطابق انسانوں کو لیبارٹری میں تیار کیا جائے گا، اور والدین اپنی پسند کے مطابق اپنے بچے لیبارٹری میں تیار کرا سکیں گے۔ جس طرح کا وہ چاہیں گے بچوں کا رنگ ہوگا اور اسی طرح کی ان میں خصوصیات ہوں گی۔ تو اسی لیے 2023 میں جب بچے لیبارٹری میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے تو ود دا پیسیج آف ٹائم جو قدرتی پیدائش کا عمل ہے اس پر پابندی ہو جائے گی، اور صرف لیبارٹری کے بچے ہی مستقبل کے شہری ہوں گے۔ بابا وانگا کی 2023 کی پیشن گوئیوں کے مطابق شمسی طوفان یا سونامی آئے گا، جس کے نتیجے میں زمین کی مقناطیسی ڈھال ختم ہو جائے گی، بالکل تباہ ہو جائے گی، اور زمین کا مدار تبدیل ہو جائے گا، اور خلائی مخلوق کا زمین پہ حملہ ہوگا۔ اور جب خلائی مخلوق زمین پہ حملہ کرے گی تو اس سے لاکھوں انسان مارے جائیں گے۔ اور اسی سال یعنی 2023 میں ایک پاور پلانٹ میں دھماکہ ہوگا جس سے زہریلے بادل بنیں گے، اور یہ زہریلے بادل سارے بر اعظم ایشیا کو دھندلا کر دیں گے۔ اس ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے دوسرے ممالک میں سنگین قسم کی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔
بابا وانگا کی پیشن گوئیوں میں کسی بھی مقام یا سال کا ذکر نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے مختلف رونما ہونے والے واقعات کو بابا وانگا کی پیشن گوئی کے ساتھ جوڑ کر اس کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے کہ 1999 میں بابا وانگا نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ امریکی لوگ انتہائی خوف میں مبتلا ہو جائیں گے اور ان پر 2 آہنی پرندے حملہ کریں گے اور ہر طرف دہشت کا راج ہوگا۔ اب اس پیشن گوئی میں بابا وانگا نے کسی مقام کا یا کسی سال کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن لوگوں نے اس پیشن گوئی کو 9/11 کے واقعے کے ساتھ جوڑ کر سچا ثابت کر دیا۔ بلغاریہ سے تعلق رکھنے والی صوفی خاتون وینجیلیا گشترو المعروف بابا وانگا 1996 میں بلغاریہ کے شہر صوفیہ میں انتقال کر گئیں۔ آئیے اب ہم آپ کو بابا وانگا کی 2023 کے بارے میں کی گئی اہم پیشن گوئیوں کے بارے میں مختصراً بتاتے ہیں۔ 2023 میں خلائی مخلوق اس زمین کے اہم ملکوں یا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑے اور ترقی یافتہ ملکوں پر حملہ کرے گی، جس کے نتیجے میں لاکھوں زمینی لوگ مر جائیں گے۔ 2023 میں ایک شمسی طوفان یا شمسی سونامی آئے گا، جس کے نتیجے میں زمین کی مقناطیسی ڈھال تبدیل ہو جائے گی، زمین کا مدار تبدیل ہو جائے گا۔ زمین کائنات میں غیر معمولی توازن میں رہتی ہے اور تھوڑی سی تبدیلی سے بھی زمین کی آب و ہوا بہت بڑے پیمانے پر تبدیل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے زمین پر ایک تشویشناک صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ 2023 میں انسانوں کو لیبارٹری میں تیار کیا جائے گا اور والدین اپنی پسند کے بچے لیبارٹری میں تیار کروا سکیں گے، جس میں وہ اپنی پسند کا رنگ اور خصوصیات بھی چن سکیں گے۔ پیدائش کا عمل انسانوں کے کنٹرول میں ہوگا اور سیروگیسی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ قدرتی پیدائش پر پابندی ہو جائے گی اور صرف لیبارٹری میں ہی بچے پیدا ہوں گے اور لیبارٹری کے بچے ہی مستقبل کے شہری ہوں گے۔ ایک پاور پلانٹ میں دھماکہ ہوگا، جس کے نتیجے میں زہریلے بادل پیدا ہو جائیں گے جو پورے براعظم ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے اور دھندلا کر دیں گے۔ اس کی وجہ سے دیگر ممالک میں بھی سنگین قسم کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔